بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن 56 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 26 کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر میں ہم چوتھا باب ہے اختلافات، وصیفی کا چوتھا باب ہے اختلافات، اس سے مشق کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم مختصراً پچھلے سبق کا جو آپ نے کل پڑھا تھا لیسن 25 اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ تو بتائیں گے مجھے کہ کل کے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ جی وعید اور بشارت دی گئی تھی۔ سارے بولیے کیا تھا اشارہ؟ وعید اور بشارت۔ بولیے وعید اور بشارت۔ کیا پڑھا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے وعید دی تھی کہ کافروں کے لیے کہ بھئی وہ ان کو سختی سے اس میں تعلق کیا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ آگ کی دھمکی دی گئی، کافرین کو جو پیچھے تھا نا قرآن کے حوالے سے، تو اس کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی دھمکی دی ہے۔ اور دوسری چیز جنت کی بشارت، ایمان والوں کو جنت کی بشارت۔ کیسے بھی ایمان والے؟ مطلب جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ایمان لائے اور نیک عمل بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو باتیں تھیں، ایمان اور اس کے ساتھ نیک اعمال۔ صرف ایمان لانے والوں کے لیے نہیں ہے، ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کیا تھی؟ کیا تھی؟ خوشخبری کس چیز کی تھی؟ جنت کی بشارت۔ اور جنت کیسی باغات اور کیسے تھے؟ کچھ ایک دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہے نا، جہاں اور پاکیزہ بیویاں، ٹھیک ہے، اور تو بتاتے جائیں۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے اس میں رہیں گے۔ اور پھلوں کے حوالے سے یہ تھا کہ ہر دفعہ ان کو گویا کہ ذائقے کے اعتبار سے نیا ملے، اس لیے کہ جب ان کو ہے نا کلما جب بھی ان کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی جو ہم کھا چکے ہیں، لیکن وہ کتب ہی متشابہ تھا، اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا وہی نہیں ہوگا، کہ ہر بار وہاں پر نئے ذائقے والے پھل ملیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سے۔ گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ سارے بولی کیا پڑھا تھا؟ اسلامہ کا مطلب کیا ہے؟ حکم مانا، حسن اطاعت۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو ہمارے 3 صفحات ہو گئے مکمل۔ 3 صفحات کے اشارے کون کہلوائے گا؟ چلیے آپ ذرا پہلے صفحے کے اشارے کہلوا دیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، مومنین کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ جی صفحہ نمبر 2۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخ۔ صفحہ نمبر 3 کون پڑھائے گا؟ چلیے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، صفحہ نمبر 4۔ بشارت و بشارت، یہ سارے بولنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں، گمراہ کون، کفر کیسے؟ تو میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک چیز کوشش کر کے میں پہلے بولی ہے، میری آواز پہلے ہے کہ مجھے اگلا اشارہ سے یاد ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ جی پڑھیے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے؟ چلیے جی اب آپ اس کو فنگر ٹپس پہ یعنی اشاروں کے ذریعے ٹی پی آئی کے ذریعے پڑھیے گا۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے؟ ایک دفعہ آپ کہلوا دیجئے، ایک دفعہ
وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. جزاکم اللہ خیر. مچھر کی مثال آج کا اشارہ ہے صفحہ نمبر 4 کا. کتنا اشارہ ہے؟ دوسرا. صفحہ نمبر 4 دوسرا اشارہ ہے. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کا انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے یا ان کا جو انجام ہونا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس پر ایمان لائے، اس پر قبول کیا اور اس پر عمل کیا، قرآن کریم کے اوپر اس پر عمل کیا، اور ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے. اب اللہ رب العالمین نے بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ، کون سے لوگ؟ کافرین لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی کوئی بھی مثال جو اللہ بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر سوچے سمجھے بغیر اس پہ اعتراضات شروع کر دیں کہ اللہ نے ایسے یہ مثال کیوں دی ہے، یا اس کا کیا فائدہ ہے، یا اس میں کیسے ہے. تو وہ غور و فکر نہیں کرتے اور اس کے بارے میں نا ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں. اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آج کی جو آیت کریمہ ہے ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 26. غور سے سنیے گا، پھر آپ ہی میں سے بعض لوگوں نے اس کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے جی، کون پڑھائے گا؟ سر یہ پوری ایک ہی آیت ہے کہ ایک ہی آیت ہے. تو سب کو ایک ہی ہے. میں تو کہتا ہوں آپ ایک 10 پڑھیں بے شک. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب. کوشش کریں. جی اچھا، یہ میں ضروری ایک ہی سے ساری نہیں کہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا پڑھاتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ إن الله لا یستحیی لا يستحيي ان یضرب أن يضرب مثلا ما بعودہ مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس سے آگے آپ پڑھیے. سر اس پہ غلطی کوئی ہے تو بتائیں. نہیں آئیے دوسرے کو میں نے الحمدللہ جان. بس جو پڑھا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری حین کو ہین پڑھا تھا. وہ گلا میرا جی وہ کہنے سے فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق فيعلمون أنه الحق من ربهم. ٹھیک ہے جی. لاسٹ جی جی. وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا بهذا مثلا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. نیکسٹ. يضل به كثيرا يضل به كثيرا. ایسے نہیں رکنا ہے. یہ تو بڑی غل بھی کثیرا ویہدی، یا اگر ملا کر پڑھتے ہیں نا تو درمیان میں واو کو آدھا مشدد کر کے تو نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. يضل به كثيرا يضل به كثيرا. پڑھیے دوبارہ. آپ نے ٹھیک پڑھا لیکن بعض لوگوں نے کثیرا پڑھی ہے اس کو اور اس کو یضل پڑھا. پر دوبارہ پڑھیے. يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا. نیکسٹ. وما يضل به إلا الفاسقين اچھا، جو ایپ میں نے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا، اس نے بہت اچھا پڑھایا بھی ہے. جو ایپ میں نے کل بتایا تھا آپ لوگوں نے اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے، انسٹال کیے ہیں جن جن لوگوں نہیں نے سر میں نے سوری. سپورٹ وہ چاہیے نہیں ہے. وہ والے سبق پڑھ کے جو آج میں وہ بھیجے تھے جی جی. پورے 58 سر بار کرنی وہ شروع دیکھے کی تھے. تھی اچھا پر آپ کا ہی سبق اتنا اچھا آیا ہوا تو پھر ہاں اسی وہ اس میں ہی سیکھی آئی تھی وہ بہت اچھا ہے. ساری چیزیں اس اس میں میں. چلیے الحمد للہ. جزاکم اللہ خیر. اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا لفظی اور فکری ترجمہ.
ان اللہ، یہ تو پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. کیا معنی ہے؟ بے شک اللہ. سب پر بولیے. بے شک اللہ. اچھا، اللہ نے ہوگا اللہ کو ہوگا؟ اللہ کو اللہ نے ٹھیک ہے، آپ نے جو پڑھا ہے اس کو دیکھ کے ترجمہ ٹھیک کیا، کیونکہ جب بھی ہم نے کہا تھا اللہ اللہ یہ پڑھا تھا نا، یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھ لیجیے. جب بھی اس سے پہلے انا ہوگا اچھا تو بھی زبر آئے گی، اس میں اللہ نے ترجمہ پھر بھی نہیں، اللہ کو ترجمہ پھر بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اللہ کو ہم نے کہا تھا نا، جب اس پہ زبر آئے گی تو آبجیکٹ ہو جاتا ہے نا، تو وہ ہر جگہ پہ نہیں ہوگا. آئیے تو اس کی ترتیب کیا ہوگی وہ ہم آگے جا کے پڑھیں. سر زبر میں کود ہے اور زیر میں وہ نہیں تو ہوتا. ہمیں لکھا ہوا ہے. زیر زیر میں میں نہیں نہیں، ہوتا. پیش 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 میں نہیں ہوتا. پیش میں Yes. پیش میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پیش ہوتا ہے نا نے، ہم نے بہت لکھا ہوا بے شک اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اب وہ نے اور کو کا جو کانسیپٹ ہے ایز اے سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پر ہا پہ زبر ہے، اس کے باوجود یہ سبجیکٹ ہے آبجیکٹ نہیں ہے. وہ فرق کب آئے گا وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ایک سبق میں پڑھیں گے، جہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کون سی فکرے میں اگر کسی اسم کے آخری حرف پہ زبر ہوتی ہے تو آبجیکٹ ہے، وہ فکرہ کوئی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ان اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک اللہ. سارے بولیے. بے شک اللہ. لا یستحیی. چلے باقی تو ڈیٹیل سے آپ نے پڑھا نہیں، صرف یستحیی کا اشارہ کر سکتے ہیں آپ لوگ، ویسے سوچئے تھوڑا سا. ماشاءاللہ، لا کو چھوڑنے سے یستحیی کا اشارہ کریں. یا ہے یہ یستحیی. ٹھیک ہے، اچھا یستحیی صحیح. یا ہے نا شروع میں تو ادھر سے اشارہ کرتے ہیں کہ یست واحد یستحیی. ہاں ٹھیک ہے، یستحیی ہوتا تو پھر نہیں. ہاں یہ تا ہوتا تو سامنے ہوتا. تو یستحیی کی جمع کیا ہوگی؟ یستحیی چلیے جزاکم اللہ خیر. لا یستحیی یہ نہیں شرماتا، اس کا ترجمہ ہوگا. لا کا معنی نہیں ہے، لیکن وہ یہ والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نہیں ہے نفی ہے. ٹھیک ہے، لا یستحیی نہیں شرماتا. ان یضرب مثلا اصل میں ہوتا ہے یضرب. کیا ہوتا ہے؟ یضرب. سارے بولے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، تو یہ یضرب کبھی کبھار یضربا، یعنی مضارع کا جو آخری حرف ہوتا ہے نا اس میں زبر بھی آ جاتی ہے پیش کے بجائے. تو اس کی وجہ یہاں پر جو ہمیں دکھ رہی ہے ہم سے وہی بتائیں گے. یہ جو ان ہے نا یہ لفظ، اس کے بعد جب فعل مضارع آئے گا نا اس کے آخری حرف میں زبر آ جاتی ہے. بتایا تھا نا ایک دفعہ. تو یہ جب جب آتا جائے گا ہم ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے قرآن فہمی آپ کو میں آپ کے لیے ہیلپ ملے. دوبارہ بولیے گا. ان کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے نا اس کے آخری حرف میں زبر آتا ہے، پیش ختم ہو جاتا ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے، ہم آپ کو اس کو ہم آپ کو چلیں پورے سبق میں پڑھائیں گے ڈیٹیل سے یہ سب چیزیں. لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں تاکہ جب کبھی آپ پڑھائیں، ٹھیک ہے، یہاں میں اس صورت میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آپ جب پڑھا رہے ہوں تو آپ سے سوال پوچھا جائے کہ میم ہم نے تو یضربو پڑھا ہوا، یضربو یضربونا، تو تب آپ وہاں پر جواب دے سکیں کہ ان کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو اس کی آخری حرف پیش کے بجائے کیا جاتی ہے؟ زبر آ جاتی ہے. یضربو اور یضربا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان یضربا. اب یضربو کا معنی ہوتا ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا. آپ ترجمے کے اندر بھی فرق دیکھ لیجیے گا. یضربو کا کیا معنی ہے؟ وہ ضربا اس سے مارا، یضربو مارتا ہے. لیکن اسی ان کی وجہ سے ہو کہ اس کا معنی بھی مارتا ہے نہیں، صرف بیان کرے. اچھا، مارے، صرف مارے استعمال ہوگا. اب مارے سے بیان کرے کب ہو جاتا ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جب بھی کبھی غرابہ سے مراد اس کا پورا ٹیبل ہے. غرابہ سے فعل ماضی، یضرب سے فعل ماضی پورا ٹیبل ہے، امر ہے، فاعل مفعول فعل. جب بھی ضربہ کے بعد مثلا یہ مثال کا ذکر ہوگا نا، ضربہ کے ساتھ جب بھی مثال کا ذکر ہوگا تو ضربہ کا مارنا وہاں پر معنی مارنا نہیں ہوگا بلکہ بیان کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ضربہ کے بعد جب بھی مثال کا ذکر ہوگا اس کا ترجمہ آپ نے مارنا نہیں کرنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے. بیان کرنا. سر ضربہ کی نیت صرف ہے یا کسی بھی فعل کی؟ نہیں، یہ صرف ضربہ، کسی اور فعل کے ساتھ مثال اس طریقے سے آتا نہیں ہے. سمیع مثلا مثال ہوگا تو اس کا معنی اس مثال کو سنا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہ بیان کرنا آتا ہی اسی ضربہ کے ساتھ ہے. تو سمجھ آ گئی یہ بات کہ ضربہ کے بعد اگر مثال کا ذکر ہو تو وہ مارنا نہیں بلکہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ بیان کرنا. این یضرب مثلا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، این یستحیی نہیں شرماتا، این یضرب مثلا ما، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، بعوضہ مچھر.
बाउदा किसे कहते हैं? महफूज रखिए, आजकल सुना डेंगू वाला है वो इसी की वजह से ही होता है। हाँ, अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। बाउदा मच्छर, या फमा फौक़हा, फौक़ असल में तो अरबी में कहते हैं ना ऊपर को, लेकिन यहाँ पर इसी तर्जुमा जो लिखा हुआ वो क्या होगा? इससे बढ़कर। अब बढ़कर से मराद इसे कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे भी हकीर मराद, इससे ज्यादा कुछ हकीर हो, छोटी हो, तो हम उसका असबाब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो फमा फौक़हा या उससे भी कोई बड़ी चीज की मिसाल जान करें। फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू, फ़अम्मा बस रहे अल्लज़ीना वो लोग आमनू, आमनू का इशारा करें सारे लोग। वैसे कोई आप में से आमाना से चाबी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने इसका बाप तो पढ़ा, कमजोर अफाल नहीं पढ़े। चलिए आपने सबसे पहले आमन आमीन, आमीन, माशाल्लाह, ठीक है। और आमिन नहीं नहीं नहीं, ये आ माना मजीद है। मोमिन हाँ, फिर पढ़िए मोमिनु मुमिन, ठीक है। मोमन, ईमान, ईमान, कैसे होगा? मुमिन, मुमन, ईमान, आमाना, अस्लमा एक ही वजन है, ठीक है। असल में इसमें कमजोर फेल आ रहा है, वो पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपसे ऑप्शन दिया था कि कोई बता सकते हैं वजन, ठीक है। लेकिन आपने चलिए ठीक सुना ही दिया है। तो आमाना युमिनु आमीन, मुमिन, मुमन, बस एक चीज का ईमान। चलिए ईमान पढ़ते हैं। एक चीज को आप सब लोग ज़हन में बैठा लें, मजीद फीही का जब भी फाइल बनाएंगे, आज मैं तो कहूँगा कि आपको आगे बेशक लफ्ज़ बनाना ना है कि मुंह आपको फौरन आ जाना चाहिए, सर वो आ गया था समझ में, मोमिन, ठीक है। तो शुरू में मुंह लगेगा और फाइल और मफूल दोनों के लिए। मोमिन, मोमन, मुमिन, पहले ज़े फिर ज़बर, दूसरा दफा हो जाएगा। चलिए जी, फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू, पस रहे वो लोग जो ईमान लाए, फ़यअलमून, यअलमून तो मुश्किल नहीं आपके लिए, क्या होगा इशारा यअलमून का? माशाअल्लाह, सारे कीजिए प्लीज। यअलमून से चाबिए कौन कह पाएगा? चलिए सारे पढ़िए। ये अलीमा है, उस पे फर्क देख लें, उसमें लाम पे शद है, अल्लमा में। हाँ सर वो गड़बड़ खुशी हो जाती है। चलें जी। फ़यअलमून तो वो जानते हैं अन्नहुल हक़्क़ु, कि वो हक़ है मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, बस रहे, अब मिसाल की बात करें ना, बस रहे वो लोग जो ईमान है, वो जानते हैं कि वो मिसाल जो भी अल्लाह जान कह रहा है उनके रब की तरफ से क्या है, वो हक़ है। वअम्मा अल्लज़ीना कफ़रू, एक ग्रोह तो हो गया, उसको फ़ौरन कबूल करते हैं क्योंकि उसको जानता ही अब उसके रब की तरफ से वो हक़ है। वअम्मा अल्लज़ीना आमनू, और रहे वो लोग, देखिए फ़अम्मा अल्लज़ीना, और अब चलिए आगे इसको यहाँ बयान करते हैं। दो ग्रोहों की बात हो रही है। पहला ग्रोह, उसका जिक्र किससे किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून, फ़यअलमून तो बस वो जानते हैं। और दूसरे ग्रोह का जिक्र किया वअम्मा अल्लज़ीना, और रहे वो लोग, या और वो लोग जो कफरू, जिन्होंने क्या किया? कुफ्र किया। तो इसके साथ भी आगे क्या होगा? फ़यक़ूलून होगा यहाँ पर। तो दोनों के बाद फ़ा का भी इस्तेमाल है। पहले के बाद था फ़यअलमून, दूसरे के बाद फ़यक़ूलून। यक़ूलून का इशारा क्या होगा? ये तो बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, यक़ूलून। टेबल क्या होगा वैसे? फ़यक़ूलून, वो कहते हैं माज़ा, सॉरी जी सर यहाँ पे अम्मा को जो आप बता रहे हैं कि फा पास आ गया, तो अमल में भी फा आ गया, लेकिन सर अमर में अमल लज़ीना आमनू फ़यअलमून, बस वो लोग जो ईमान लाए, बस वो लोग। तो सर ऊपर वाली आयत में 2 दफा बस है, हाँ। क्या कि ग्रामेटिकली लॉजिक है या बस जो अल्लाह ने उतार दिया उसी पे अमल करना है? नहीं, ये तो मैंने बताया है ना कि दोनों ग्रोहों के बाद उनका अमल बताया जा रहा है। तो पहला ग्रोह है ना, पहला तो अल्लज़ीना आमनू, ये लीजिए, ये दोनों ग्रोहों के बाद फा का जिक्र है। सर पहले वाले में फा है, दूसरे वाले में नहीं है, तो वही रीजन पूछ रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जब आप एक बात देके चलते हैं तो उसको तसलसल उर्दू में किससे लगाते हैं? और इनको तो बस लग ही नहीं सकता, ठीक है। एक ग्रोह और दूसरा ग्रोह, ठीक हो गया। चलिए, माज़ा, माज़ा का माना क्या होता है? ये माँ का माना भी क्या है और माज़ा का भी माना क्या है? फर्क बस आप याद रख लीजिए, जब फेल के साथ आप ख्याल के लिए करेंगे तो माज़ा लगाएंगे, फेल के साथ, हाँ फेल के साथ। फेल के साथ जब सवाल पूछते हैं ना तो क्या लगाते हैं? माज़ा, माज़ा तफ़अलू, आप क्या कर रहे हैं? हल तफ़अलू नहीं कहेंगे आप उसके,
ٹھیک ہے. ہل کا معنی جواب ہمیشہ نعم یا لا میں ہوتا ہے. اس کو چھوڑ دے, وہ آپ نے پہلے کر لیا ہے, پڑھ بھی لیا ہے, وہ لکھ بھی لیا ہوا تھا. بس ابھی آپ ماذا کو یاد رکھیں کہ فعل کے ساتھ جب آپ سوال پوچھتے ہیں نا تو کیا لگایا جاتا ہے؟ ماذا. ما نہیں لگایا جاتا ہے, ماذا لگایا جاتا ہے. ہاں جو جس میں ہو جائے. ما اسم کے ساتھ بھی لگتا ہے, حروف کے ساتھ. جیسے ما اسمو کا, اب میں آسان, ما اسمو کا, آپ کا نام کیا ہے؟ ما لگ گیا اسم کے ساتھ اور فعل کے ساتھ ماذا لگ گیا. بس یہ آسانی ہو جائے گی. ماذا فعل کے ساتھ اور ما اسم کے ساتھ. ماذا کیا اراد اللہ, ارادہ کا یہ اشارہ, یہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا یا پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. ارادہ یریدو ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے. ارادہ یہ اس کا اشارہ ہے. ارادہ کا معنی ہے اس نے ارادہ کیا. تو ماذا اراد اللہ, کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے, یا کیا ارادہ ہے اللہ کا. ماذا اراد اللہ, کیا چاہتا ہے اللہ. ٹھیک ہے, کیا ارادہ ہے اللہ کا. بہذا اس کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ مثلا ہے مثال. یہ ہے نا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, فَيَقُولُونَ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. اس مثال کو بیان کرنے کا, یہ اس بیان کو, مثال کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے, کیا ارادہ اللہ کا اس مثال کو بیان کرنے کا. یضل بہ کثیرا, جواب یضل, دو الفاظ ہیں, فرق دیکھ لیں. ایک ہوتا ہے ضل, اس کا مضارع ہے یضل. ظن ضل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. ظن ضل پڑھا ہے نا. ضل وہ گمراہ ہوا. دوسرا ہوتا ہے اسی گمراہ, جو اس دن آپ کے سامنے پوچھا تھا راہید آپ نے سوال تھا. دوسرا ہے اضل, شروع میں آ لگے گا. اضل اسلمہ کے وزن پہ ہے, اس نے گمراہ کیا. ضل وہ گمراہ ہوا, اضل الگ الگ ورڈ ہے. تو روٹ ورڈز ایک ہی ہیں, مانن ابواب مختلف ہے نا. ایک ثلاثی مجرد ہے, ایک مزید ہے. تو ضل ثلاثی مجرد ہے, وہ گمراہ ہوا. اضل اس نے گمراہ کیا. اب اضل میں کتنے حروف ہیں؟ سارے بولے کتنے ہیں؟ تو اس کا ظاہر مضارع ہم نے یو سے بنانا ہے. اضل سے مضارع کیا ہو گیا؟ اور ضل سے یضل. آپ دیکھیں دونوں میں یضل یضل میں صرف فرق ایک ہی چیز ہے, زبر اور پیش کا. وہی جو کل والا اسلمہ والا. ہاں اسلام والا تھا. یضل یضل, یضل وہ گمراہ ہوتا ہے, اور یضل وہ گمراہ کرتا ہے. کتنا سے پڑھ گئے. صرف زبر اور پیش سے کتنا بڑا فرق ہے. یضل وہ گمراہ ہوتا ہے, اور یضل وہ گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسے میں نے کہا تھا نا, یہ ضروری یاد رکھیے گا کہ 3 حروف والے کے معنی سے کے اوپر زبر سے ہم مضارع بناتے ہیں, اور 4 حروف والے سے مضارع شروع میں کسے لگاتے ہیں؟ یہ مجہول ہوا. نہیں, مجہول ہوگا تو یہ یضل زبر ہو جائے گا. یہ مزید تھی. یہ مزید فی, مزید فی 4 ورڈ والے. 4. ہاں جیسے ہے نا اخرجا, دیکھیے فرق پر دیکھ لیجئے. خرجا وہ نکلا, اخرجا اس نے نکالا. ٹھیک ہے, اخرجا اس نے نکالا. بالکل یہی وہی بات ہے. ضل وہ گمراہ ہوا, اور اضل اس نے گمراہ کیا. بصر ابصر اس نے دیکھا, اسے دکھایا. بصر اس نے دیکھا, اور ابصر اس نے اس کا چارٹ ذرا بنوائیں. سوری اس کا چارٹ بنوائیں ذرا سا بلیک بورڈ پہ, تھوڑا سا واضح رہنے. ٹھیک ہے, میں چلیے سبق کے بعد نا یہاں پہ کر دوں گا تاکہ دونوں واضح ہوں. جیسے ٹھیک ہے, میں وہ ساری مثالیں آپ کو دے دوں گا جس میں نا آسانی کے ساتھ دے دوں. ٹھیک ہے, نہیں سبق کی آپ سے کر دیں گے. پیچھے بورڈ ہے نا, یہ سارا بورڈ اس کو اوپر اٹھا لیں گے نا. چلے, تو یضل وہ گمراہ کرتا ہے, بھی اس سے کثیرن بہت ساروں کو. ٹھیک ہے, ویہدی, اب اس میں بھی وہی بات ہے. اور ہدا یہدی, تو وہ ہدایت دیتا ہے. بھی اس سے کثیرن بہت ساروں کو. وما یضل, اور وہ نہیں گمراہ کرتا, بھی اس سے الا الفاسقین, مگر کس کو؟ فاسق. فسق کرنے والوں کو وہ کیا کرتا ہے, اسے گمراہ کرتا ہے, اس کے علاوہ باقی کسی کو نہیں کرتا. اب ہم اس آیت میں سے مختصر اسباق دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے, مچھر بظاہر بہت چھوٹا سا جاندار ہے, دیکھنے میں چھوٹا سا جاندار ہے, یہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر پرواز کا پورا ایک سسٹم موجود ہے, پورا ایک نظام موجود ہے. اور اگر آپ اس مچھر کے اوپر تحقیق کریں, آپ حیران رہ جاتے ہیں. سچ کی پتہ نہیں کتنی آنکھیں ہوتی ہیں, اس کی نسلیں ہی کتنی ہوتی ہیں پتہ نہیں. آنکھیں ہاں, اس کے اوپر بہت زیادہ کچھ ہے. یہ جو دیکھیں نا, آج کی سائنس اس مچھر سے
نینو ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے اندر جو سسٹم ہے نا, مطلب یہ جو ہم کہتے ہیں نا مچھر کاٹتا ہے, اب مچھر ہر شخص کو بھی نہیں کاٹتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, مچھر زندہ رہنے کے لیے یا خوراک کے لیے انسان کو نہیں کاٹتا ہے, ٹھیک ہے. دونوں مسکراہٹ میں میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک نا زندہ رہنے کے لیے نا اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے زندہ رہنے کے لیے انسان کی خوراک نہیں ہے. اور خون کے اندر بھی ایک خاص قسم کا بلڈ گروپ ہے جس کو یہ اسمیل فیل کر کے جس کے لیے جاتا ہے, اس کو کاٹتا چلتا ہے. سر وہ پازیٹیو والوں کو زیادہ کاٹتے اس کا مجھے نہیں پتا. تو سر ہمیں بھی پتا چلنا چاہیے کون سا پھول ہے. ہوگا, میں انکار نہیں کر رہا. چلیے الگ الگ گروپ کے بچے بیڈ پہ لیٹے ہوئے سبھی کو سبھی کو نہیں, کاٹ رہے ہوتے ہیں. زیادہ کی بات اور کم کی بات ہے, یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. زبان میں کہتے ہیں نا میٹھا خون ہے اس کا. ہاں بس وہ میٹھا ہوتا ہے, تو یہ گروپ ہے اس کے لیے میٹھا ہوتا ہوگا. کہتے ہیں نا. اور کاٹنے کے لحاظ سے بھی جو اس کے اندر اس کی جو فیمیل ہے وہ زیادہ کاٹتی ہے, ٹھیک ہے. اس یہ اس کی ریسرچ تو سارے ہیں لیکن فیمیل سے بیماری ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا میل فیمیل کون سا اصل میں. اصل میں ہمیں ان میں سے میں نے یہ نہیں کہا کہ میل بالکل نہیں کاٹتا ہے, زیادہ جو کاٹتے ہیں وہ فیمیل کاٹتی ہے. سر آپ وہ بات کریں گے کہ کاٹتا کیوں ہے, آپ کہتے ہیں زندہ ہے کہ نہیں کاٹتا. اپنے انڈوں کی نشو و نما کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر مطلب بہت زیادہ ریسرچ ہوئی. اور دوسری بات, کہیں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مچھر کی مثال نہیں دی. مکھی کی دی ہے, مکڑی کی دی ہے, لیکن مچھر کی مثال دی ہی نہیں ہے کہیں. تو پھر کیوں اللہ نے فرمایا کہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اس کی وجہ یہ ہے, مجھے پتہ یہاں لکھی ہوئی ہے نہیں, کیونکہ چلیے قرآن مجید میں اللہ نے دی ہیں مثالیں بہت ساری. چلے, ہوتا یہ تھا کہ اس وقت نا جس دور میں یہ قرآن کریم نازل ہوا, اس وقت کے جو شعراء اور ادیب تھے وہ اپنی باتوں کے اندر ایسی چیزوں کی مثالیں بیان کرنا حقیق سمجھتے تھے. تو وہ اعتراض کرتے کہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے جس میں کہیں مچھر کی مکھی کی بات ہو رہی ہے, کہیں مکڑی کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ نے کہا مکڑی اور مکھی نہیں, اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بھی بیان کر دینا. یا مچھر سے بھی ہے نا لکھا ہوا نا فوقہا, یہ فما فوقہا. اب اس سے مراد مچھر سے کوئی بڑی مخلوق نہیں ہے, بلکہ دکھنے میں مچھر سے بھی کوئی چھوٹی یا حقیر ترین ہو, اللہ اگر اس کی بھی مثال بیان کرے اللہ کے لیے کوئی آر نہیں. دراصل اس کی مثال بیان کرنے کی کوئی حکمت ہوتی ہے, اور وہی حکمت اصل چیز ہے. تو بس ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہر مثال جو بھی بیان کرتا ہے قرآن کریم میں, وہ پہلی بات ہے ان کے رب کی طرف سے ہے, اور دوسری بات ہے انہ الحق, وہ حق بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہے, اور اس کے پیچھے پوری اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے, اللہ کا ایک نظام ہے. اور کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرتا. اور یہ بات اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہاں ہم انسان ہیں, ہمارا عقل بہت محدود, ہماری عقل ہے, ہماری سوچ بہت ہی زیادہ محدود ہے. ہم ہر چیز کو اپنی ذات کے فائدے کے لیے لے کے پرکھتے ہیں. اگر یہ میری ذات کے لیے فائدے والی نہیں ہے تو وہ ہے کہ یہ فضول ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت جو ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق, اللہ نے کسی بھی چیز کو پیدا کیا بے مقصد کسی کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. ایمان والے اس چیز کو مانتے ہیں, لیکن کفار کیا ہیں, بغیر سمجھے مثالوں پر کیا کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں. اور اگر وہ مثالوں پر غور کرتے ہو تو وہ ضرور بھی ضرور کیا کرتے, ہدایت پاتے. ایک اور چیز شاید آگے ذکر آئے گی یا نہیں آئے گی. چلیے, آپ نے بہت سارے ایسے مسلمان یا غیر مسلم ڈاکٹرز کو دیکھا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا. شاید انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہوتا, وہ مسلمانوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے, وہ کسی کی دعوت کے نتیجے میں بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, بلکہ ان کو کون سی چیز موٹیویٹ کرتی ہے, وہ جب مثالیں دیکھتے ہیں ایسی کہیں کچھ جو ان کو ملتی ہوں گی تو پھر وہ اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں. مثال جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعنی ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے اللہ کو پہچانا, ایسے ہی آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نشانیاں دیکھ کر اللہ رب العالمین کی ذات پر کیا لاتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. فاسق وہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے. اس کے بارے میں ڈیٹیل اگلی کلاس میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو فاسق, یہ فاجر اور فاسق دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, دیکھیں دونوں ہم معنی ہیں تقریباً, لیکن اس میں جو اصل چیز ہے فاسق,
مختلف معنی لکھے مفسرین نے. اسے ایک مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو گناہ کبیرہ پر کاربند ہو لیکن اللہ سے توبہ بھی نہیں کرے. ٹھیک ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یعنی اس کو مسلسل کرتا رہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور اس پر اللہ سے توبہ بھی نہ کرے. آپ نے اچھا یہ تو میں نے بتا دی ہے نا. چلیں ایک کوئی مثال ہے کہ آپ نے بہت سارے ایسے مسلم اور غیر مسلم سائنسدانوں اور ڈاکٹرز کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہدایت کو نہیں حاصل کرتے. جی وہ کیوں نہیں ہدایت حاصل کر پاتے؟ فسق کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے. اور ہدایت کے نہ ملنے کو فسق ہی کی ایک علامت کہا جاتا ہے. اگر ہدایت نہیں ملتی وہ اس یہ تو بہت سخت باتیں کی ابھی آپ نے. گناہ فاسق نافرمان. اس بات کو ذرا آخری لائن کو ہر ایک اپنے اپنے اونچے آواز سے نہیں دیکھے اور پڑھے گا اور سوچے اس کے مفہوم میں. اس کا مطلب اگر ہمیں ہدایت نہیں مل رہی تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہدایت کا نہ ملنا کیا ہے؟ فسق ہی کی ایک علامت ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ویسے بھی ہدایت بغیر مانگے نہیں ملتی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے, اور اگر کہیں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً اس پہ توبہ کی توفیق. فاسق جو ہے وہ اسی گناہوں پر ہی رہتا ہے, توبہ نہیں کرتا. اللہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ کیجیے گا. ان اللہ بے شک اللہ لا یستحجی نہیں شرماتا ان یضرب مثلا ما اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال بعوضة فما فوقها مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو. فأما الذين آمنوا بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے فيعلمون أنه الحق من ربهم تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے اپنے رب کی طرف سے. وأما الذين كفروا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فيقولون تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا أراد الله کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے بهذا مثلا ساتھ اس مثال کے يضل به كثيرا وہ گناہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو ويهدي به كثيرا اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو وما يضل اور وہ نہیں گمراہ کرتا به اس سے إلا الفاسقين مگر فاسق لوگوں کو. مگر فاسقین. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب بھی ایک دو چیزوں کا خیال رکھیں آپ کو قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے, میں جس پہ بار بار کہتا ہوں کیوں آرام آرام سے اس کو نا ٹھہر کر توڑ کر پڑھیں, تاکہ پوری آیت کو پڑھنے کے لیے پورے فریز کو پڑھنے کے چکر میں نا آپ اس کو غلط ہی نہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, توڑ کے پڑھیں, آرام سے پڑھیں, کچھ بھی نقصان نہیں ہونا ہے. اہم نکات آج کے سبق سے, جیسے اللہ رب العالمین نشانیاں یا مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے اور یہ حق ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے برحق ہے, اور صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. جب اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے تو کیا ہمیں بھی اس کا نہیں بن کے رہنا چاہیے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. تو پھر ہمیں اس کا بن کے رہنا چاہیے, یعنی اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے, اس کی نافرمانی میں نہیں گزارنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جب ہمیں وقت دیے, یہ وقت ہمیں کس نے دیا ہے, یہ زندگی ہمیں کس نے دی ہے, یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. جب ہمیں یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس وقت میں سے کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکالنا چاہیے. جب ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے تو ہمیں اس وقت میں سے کچھ وقت اللہ کے لیے نکالنا چاہیے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ وقت ہمارا اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ وقت ہماری ہی ذات کے لیے ہوگا, اور اس وقت کا بدلہ جو ہم اللہ کے لیے گزارتے ہیں یا اللہ کے لیے نکالیں گے, اس کا بدلہ وہ سارے کا سارا ہمیں کل جنت کی صورت میں دے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ نصیب کرے. اور اگر اپنے وقت کو ہم اللہ کی خاطر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں ہی آ جاتی ہیں.
ایک تو اللہ کی اطاعت نماز، پھر اس اطاعت کو پوری زندگی میں اللہ رب العالمین اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا ہے۔ اور جب ہم قرآن سیکھیں گے تو پھر ہم تقریباً جو قرآن کریم کے اندر جو احکامات بالخصوص آئے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنی حدود کو بیان کیا ہے، اور پھر ہم ان حدود کو پامال نہیں کریں، پھر ہم ان حدود کا بھی کیا رکھیں گے۔ اب ویسے دیکھیے نا، اگر مثلا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوچے اور سوال کرے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو حدود مقرر کی ہیں، ہم کو وہ ساری معلوم ہے؟ سوال اگر معلوم نہیں ہے تو کیا پتہ ہم ان حدود کو پامال کر رہے ہوں؟ تو جو حدود کو پامال کرتا ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ نے مختلف جگہوں پر فرمایا وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، وہ نافرمان ہے۔ تو کیا پتہ ہم اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں؟ وراثت کے احکامات ہیں، ہمیں اگر نہیں آتے ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ میری بہنوں، اگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے نا تو ہم ان حدود کو جان ہی نہیں سکیں گے۔ تو شاید ہم لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہو کے ہم ان حدود کو پامال کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو حدود، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ کو، تو اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن سیکھنا پڑے گا۔ قرآن سیکھے بغیر کچھ بھی ممکن، اللہ کی اطاعت بھی قرآن سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہی ساری بات، سب زور اسی پہ ہے کہ قرآن کو سیکھیے، اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سیرت کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیے، اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سیرت کا مطالعہ کیجیے، کیونکہ سیرت کا مطالعہ کیے بغیر آپ قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتے۔ وہ مثال ہمارے سامنے کیسی ہے کہ خاتون نے چوری کر دی، تو ایک صحابی آئے ہم سے بات کر رہے کہ وہ فلاں ہے، یا فلاں کی بیٹی ہے، یا فلاں ہے، کچھ اس مفہوم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ایسا کرتی تو اس کا بھی کیا کیا جاتا؟ آج ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ سوچیے نا سر، ہمارے معاشرے میں کیا ایسا ہے؟ ہماری معاشرے کو اپنی ذات اپنے گھر پہ لائیں، کیا ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ انصاف جو ہے نا، یہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ہے اس معاشرے میں کیا کہتے ہیں، اس کو امن نہیں ہوتا۔ سر مثالیں ہمارے سامنے ہیں، سب کے سب موجود ہیں۔ اس لیے 2-3 چیزیں جو میرے اور آپ کے کرنے کے کام، ایک تو یہ کہ جس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو چلے کرنا، کہ جب آگاہی آ گئی ہے تو اس کو اپنی ذات تک بھی محدود نہیں رکھنا۔ لیکن وہ مثال میں نے آپ کو دے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے روشنی میں کہ ذاتی نیکی کا اللہ کے ہاں کیا معیار ہے، کہ اس کا کیا مقام، اس کے لیے بھی میں نے آپ کی مثال دے دی تھی۔ آپ تک جب یہ آگاہی آ گئی ہے، اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ نے اس کو کیا کرنا، آگے دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانا۔ ایک تو آپ براہ راست، میں نے پھر دوبارہ پہلے بھی کہا تھا، بار بار یاد دہانی کے لیے پھر کہہ رہا ہوں، براہ راست آپ لوگ کم از کم پہلی کلاس اپنے گھر میں شروع کر دیں، اس کی کلاس شروع کر دیں۔ آپ کو سپورٹ کے لیے جو کچھ بھی چاہیے، یہاں فرحان بھائی موجود ہے، میں جب تک یہاں موجود ہیں، ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح سے سپورٹ کریں گے، لیکن آپ پہلی کلاس اپنے گھر میں شروع کریں کم از کم، اور کچھ نہیں۔ چلیے کتنا سمجھائیں گے وہ علیحدہ بات ہے، فرض کی ادائی تو کوشش کریں نا، یا قرض کی ادائی تو کوشش کریں۔ اور دوسرا، وہ کسی نے نا، ڈاکٹر صاحب نے نئی ڈگری لی، ڈاکٹر بنا جب وہ، تو ان کے پاس ایک مریض چلا گیا اس کا آپریشن کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب نے، اس نے کہا جی میرا تو ابھی تجربہ نہیں ہے، تو مریض نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیجئے، میرا علاج ہو جائے گا، آپ کا تجربہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس بات میں پریشان نہ ہوں کہ ہم پڑھائیں گے کیسے، سامنے والوں کے لیے بالکل نئی بات ہے یہ سسٹم ہی، جب ہم لے کے جاتے ہیں ٹیکنالوجی، یہی سب کے لیے نہیں ہے بالکل، تو اس کا سامنے والے کی کلاس ہو جائے گی اور آپ کا کیا ہو جائے گا، تجربہ ہو جائے گا، آپ خود دراصل سیکھ جائیں گے۔ اس کے لیے سب لوگ آج سے بھی ارادہ کریں کہ میں نے کن کن لوگوں کو پہلی کلاس پڑھانی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یاد رکھیے۔ ایک بات، یہ جو ہمارا پیٹرن ہے، یہ ہم کس، اگر اسکولس کے حساب سے دیکھیں تو ہم کس کلاس کے بچوں کے لیے یہ والا پیٹرن ہے؟ بچوں کی بات کریں تو
इस वक्त मतलब ये कौन सी लेवल के लिए मैं क्लास बता रहा हूँ कि 6 क्लास के अंदर हमारी ये किताब एक जगह पर पढ़ाई जाना शुरू हुई थी। इसका जवाब मैं दूं। जी सर 9 साल की 7 साल की उम्र में बच्चा नमाज पढ़ना शुरू करता है। आप 7 साल के बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि आपने कहा था पहले आप नाउस तस्मिया पे नमाज से शुरू करें, तो वो 7 साल की उम्र से आप कराना भी शुरू करवा कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी तजुर्बा कर रहे हैं, ये जो 52 घंटे का कोर्स है ना, ये हम 6 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बस इतनी ठीक है, बच्चों को भी पढ़ाएं आप, लेकिन घर वालों को भी पढ़ाएं, बड़ों को भी पढ़ाएं, सबको सर पढ़ाएं। वाले एक क्लास काबू में बड़े मुश्किल से आते हैं। बस आप अल्लाह से दुआ भी करें, इंशाल्लाह काबू आ जाएंगे। जो आते हैं उन्हीं को पढ़ाना शुरू कर दें। ठीक हो बच्चे बड़े गया, चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं हम इन्हीं आयात की मुनासबत के साथ, मुनासबत से कि अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान, अल्लाह मेरे लिए क्या फरमा दिया, ईमान को महबूब बना दीजिए, और वज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना, और इसे मुज़य्यन कर दे हमारे क़ुलूब, हमारे क़ुलूब में इसको मुज़य्यन कर दे, करते हैं इलैनल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान। सर इस्यान के महीने के नाफरमानी, नाफरमानी क्या है भी होगा ना, किधर जी, गया? जी। ये तो ये नाफरमानी लिखा हुआ है। और कुफ्र, गुनाह और नाफरमानी को हमारे लिए नापसंदीदा बना दे, कराहत, नापसंद हो हमें, और वजअलना मिनर राशिदीन, और हमें किन में से बना दीजिए, हिदायत वाले रुश्द और हिदायत वाले जो लोग हैं उनमें से बना दीजिए। ज़रा ये जो 3 चीज़ें आपने या 4 चीज़ें अल्लाह से मांगी, उनकी मुनासबत से अपना अपना इंतसाब भी तो करें ना हम सब, और फिर इस पैगाम को प्लान कीजिए कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बयान की जो भी मसाले होती हैं उन पर गौर करूँगा, और उनसे मैं हिदायत को हासिल करने की कोशिश करूँगा। और फिर वही बात जिस पर मैंने पीछे पूरे 5 साल पढ़ने लगा दिए हैं, कि इस पैगाम को आगे दूसरे लोगों तक लाजिम पहुँचाइए। अब हम अपनी आज की जो ये आई थी आयत नंबर 26, और इस तरह से अहम निकाह ये अस्मा और अफ़ाल की निशानदेही करते हैं। पहले अस्मा देखते तो मसल की जमा क्या है, सारे बोलिए मसल की जमा अमसाल। अच्छा, अपने आप को आदी बनाएं, अमसाल नहीं बने, आदी बनाएं। जब तक आप आदी नहीं बनाएंगे तो आप तजवीद 1000 मरतबा पढ़ लें, मैं ठीक हूँ, मखारिज नहीं ठीक होंगे। अमसाल नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, अमसाल। फिर पढ़िए, अमसाल। फिर पढ़िए, अमसाल। ये मखरज आप सबका ठीक है, ये हर्फ आप सबका ठीक है। अगर आज किसी ने गलत पढ़ा तो फिर उसको मैं वहीं पर रोकूंगा। सही तो इसलिए पढ़ने से पहले एक दफ़ा इसको गौर से देखें। इसलिए तो मैं हालांकि मैं ये भी कर सकता हूँ कि पहले आपसे कहता हूँ आप पढ़ाएं, फिर राशिद साहब के तिलावत को लगा सकते हैं ना। पहले मैं लगाता है इसीलिए कि आप देख लें वो कैसे पढ़ रहे हैं हर आयत, हर लफ्ज़, ठीक है। तो मसल की जमा अमसाल। रब की जमा अरबाब, और फासिक की जमा। अब आ जाते हैं अफ़आल की तरफ। तो पहला है यज़रिबा, तो यज़रिबू का इशारा क्या होगा, इशारा करें सारे लोग, ये इसका इशारा। और चाबियाँ आपके पास, ज़रबा यज़रिबु इज़रिब, ज़रबा यज़रिबु इज़रिब, ज़ारिब ज़ारिब, मज़रूब मज़रूब, ज़रब। दूसरा क्या है वैसे सोचें, अलिमा, अलिम, फयालम, चलिए यालमू का इशारा कीजिए, बयान इशारा पर यालमू। चलिए आप ही कहवा दीजिए चाबियाँ। अलिमा यअलमु इल्म, आलिम मालूम इल्म। कफरू, पहले कफरू का इशारा करें, कफर कफरू। चाबियाँ कौन, कफरा यकफुरु कुफ्र, कफरा यकफुरु कुफ्र, काफिर मगफूर कुफ्र, काफिर मगफूर कुफ्र। फासिक नहीं आप चलिए। फसक़ा यफ़सुक़ु उफ़सुक़, फसक़ा यफ़सुक़ु उफ़सुक़, फासिक़ फासिक़, डैश डैश, फिस्क़। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हम चलेंगे कमज़ोर अफ़आल जो यक़ूलून, तो बहुत दफ़ा पढ़ चुके जाते थे, काला से कोई कहला दे। चलिए क़ौला यक़ूलु क़ुल, क़ाइल मक़ूल क़ौल। बर्दाश्त नहीं हो सकता। पढ़ाने की वजह से सभी ने पढ़ा दिया। अदा से कौन करवाएगा, यहदी इहदी, हदा यहदी इहदी, हादिन महदी हदा, हादिन हादिन माहिदीन हुदा। हुदन हिदायत। डन है, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। चलिए मज़ीद फी का कोई नहीं है इसमें, असल में युगल्लू है ज़रूर, लेकिन उसको अपनी पैटर्न शायद नहीं पढ़ाते, इसलिए मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें जी। अब हम चलते हैं, आज हम मज़ीद से तीसरा जो था
चौथा बाब पढ़ेंगे इख्तलाफा। हम इन अबवाब को, अच्छा ये वो सारे अल्फाज हैं कि जो इख्तलाफा के वजन पे देखिए सारे, इसमें जो ज़्यादा बड़ा है वो इतनी ज़्यादा बार कुरान में इस्तेमाल हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये और ये, ठीक है। लेकिन सर तो ये कुछ- अल्लामा में जबर था और ये मुझे वो तजदीद पे हुई है। अच्छा दो चीज़ें, ई और तीसरा हर्फ ता, इसके अंदर दो चीज़ें, ई शुरू में और ये ता, ये इसकी एक्स्ट्रा हुरूफ है, ठीक है। सबके अंदर देख लीजिए, इहतदा, ई और ता, ठीक है। ईता ईता मकसद ई और ता से याद रखना है। बस ई और ता ये याद रखें, ठीक हो गया। आगे चले, चलिए अब मजीद ये कि जो 5 अबवाब है ना, हम उनको इन 2 फिक्रों से याद करते हैं, बाकी अगला आगे पढ़ेंगे। पढ़िएगा, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। आप में से कोई एक पढ़ाइए फिक्रा, फिक्रा पढ़ना है, वो पढ़ना था। फिक्रा। उर्दू तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। सर गौर कर रहे थे कहाँ गलती होती है उर्दू जी, में। ये असल में हम लोग इसको इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, इख्तिलाफ पढ़ते हैं और मुहासबा पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक दफ़ा कोई और फिर पढ़ा ले, आप पढ़ा लीजिएगा प्लीज। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। चलिए एक दफ़ा आप ही पढ़ा लें जी। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। मज़ीद फीही के अबवाब की समझ आ गई है या नहीं आई? चलिए फिर आज है इख्तलाफा, पहला और तीसरा हर्फ इसमें क्या है? इज़ाफ़ी है। तो इख्तलाफा फ़अल ही की तरह है, तो फिर कौन इसका टेबल पढ़ाएगा? हाँ इख्तलाफा, चलिए पढ़ाइए। इख्तलफा इख्तलफू इख्तलफ्ता इख्तलफ्तुम इख्तलफ्तू इख्तलफ्ता इख्तलफ्तू इख्तलफत। चलिए एक दफ़ा आप भी पढ़ा लीजिए, सॉरी सर देख के हाँ, कोशिश करें ज़बानी पढ़ने की, नहीं आ रहा तो देख लें, कोई मसला नहीं। इख्तलफ्ता नहीं इख्तलाफा, इख्तलाफा माज़ी लीजिए। इख्तलाफा इख्तलफ्तू आखिर में इख्तलाफा इख्तलाफू इख्तलफ्ता इख्तलफ्तुम इख्तलफ्तू इख्तलफ्ना ये दो फिर पढ़ाएं आप माजी, पक्का हो जाएगा। इख्तलफ्ता इख्तलफ ये लफ्ज़ देख लें, ये इख्तलाफा ये। हाँ सॉरी इख्तलफ्ता इख्तलफा इख्तलफू इख्तलफ सॉरी इख्तलफ्तू इख्तलफ्ता इख्तलफ्तुम इख्तलफ्तू इख्तलफना ठीक है। इख्तलफ्तू इख्तलफना इख्तलफत चलिए मैं अख्तारी बोल नहीं सर मैं पढ़ूंगी। चलिए पहले इसका तर्जुमा ना कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो खूबसूरती है इस क्लास की। चलिए अरबी कोई पढ़ाए और बाकी लोग तर्जुमा कर लें। चलिए इख्तलाफा उसने, अब बहुत आसान मैं बता दूं एक चीज, जो तर्जुमा होता है ना, आपने जो उसने फलां की, उसने ये की, ये जो हम ये पढ़ते हैं ना, वही इसका तर्जुमा है, ठीक है। और जैसे तना अल्लमा, तो अल्लमा क्या मतलब तालीम, तो उसने पढ़ाया, नहीं सॉरी ये तो नहीं बनेगा, उसमें उसने पढ़ाया। अस्लमा से उसने इस्लाम लाया या हुक्म माना, जो भी आपने तर्जुमा किया है। और इख्तलाफा से होगा उसने, इख्तलाफ नहीं है, ता पे ज़बर नहीं, ता के नीचे ज़ेर है। सारे बोले, फिर बोले, चलिए अब आप पढ़ाइए।
اختلف اس نے اختلاف کیا، اختلفوا ان سب نے اختلاف کیا، اختلفت آپ نے اختلاف کیا، اختلفتم آپ سب نے اختلاف کیا، اختلفت میں نے اختلاف کیا، اختلفنا ہم سب نے اختلاف کیا، اختلفت اس عورت نے اختلاف کیا۔ کوئی آپ میں سے اس کا ڈائلاگ کروا سکتے ہیں؟ ابھی میں نے نہیں پوچھا کروائیں، کوئی کروا سکتا ہے؟ یس اور نو، پہلے وہ تو پتہ چلے مجھے کتنے لوگ کروا سکتے ہیں۔ کوشش یہ سب کوشش کریں گے ظاہر ہے۔ حل اختلف، حل اختلفو، یہی اختلفو، بالکل، اور پھر آئے گا چلیں آپ سوال پوچھیں، باقی جواب دے رہے ہیں۔ حل اختلف، نعم اختلف، حل اختلفو، نعم اختلف، حل ٹھیک ہے، آپ نہ کریں، نام کریں، آپ کو اسے غرض نہیں ہے، وہ کرتے رہے، نہیں کرتے تو نہ کریں، آپ کو کام ہے سوال پوچھنا۔ جی آگے حل اختلفتم، تا حل اختلفت، حل اختلفتم، ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم تھوڑا اضافے کے ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں مال لگانا پڑے گا۔ پاکستان میں اختلاف نہ ہو ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صرف یہی چیز ہے کتاب اللہ جس میں اختلاف ہے، کتاب اللہ میں اختلاف نہیں ہو سکتے، باقی ہر چیز میں اختلاف ہوگا، تو اس لیے ہم نے نام کو ختم کرنے کے لیے ماں کے لیے لگا دیا کتاب اللہ۔ نہیں پتا تھا تب بھی اختلاف ہی کیا، سب نے نام کہہ دیا۔ بس چلے جی، تو یہ جو ترجمہ ہوگا حل اختلف فی کتاب اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اختلاف کیا تو مختلف، ٹھیک ہے، یا ما اختلاف، دونوں پر سے توڑ کے پڑھے تو ما اختلاف اور مختلف۔ مجھے جواب دیجیے، حل اختلف فی کتاب اللہ، حل اختلفوا فی کتاب اللہ، حل اختلفت فی کتاب اللہ، حل اختلفتم فی کتاب اللہ۔ اب ذرا اختلاف سے مضارع کیا بنے گا؟ پہلے یختلف، چلیے آپ نے کنفیوز کر دیا لوگوں نا۔ چلیے پھر سوچیں، غور سے دیکھ لیجیے، یہ لفظ یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے اختلاف، اس سے مضارع کیا بنے گا؟ اچھا ایک منٹ، تھوڑی دیر ٹھہرے تو دیکھ لیں، تھوڑی دیر سوچیں، غور سے دیکھیں، سوچیں اس کا مضارع کیسے ہوگا، اس میں حروف کتنے ہیں، اس کا مضارع کس طریقے سے بنے گا۔ نہیں بولیے ابھی نہیں بولیے، اس میں حرکات کون سی آئیں گی؟ تین چیزیں سوچنی آپ نے، اس کے اندر حروف کتنے ہیں، اس کے حرکات کون سی ہیں، تھوڑی دیر سوچیے اس کو۔ سر بولنے میں بھی تو آسان ہونا چاہیے نا۔ بولتے چلے، آپ بتائیے کیا ہوگا، یہ کون بتا رہے ہیں؟ چلیے دو سن لیں، مجھے سن لیں، دو گروہ ہو گئے ہیں کلاس کے اندر، ایک کہتے ہیں یختلفو، ایک کہتے ہیں یختلفو۔ یو والے کون ہیں؟ یہ تو 4 ہی 5 ہی، چلیے، اور یا والے کتنے ہیں؟ یختلفو۔ چلیے یو والے بتائیے کیوں یو ہوگا؟ جی آپ نے دوسری چیز میری یاد نہیں رکھی، یہ تو یاد رکھی کہ مزید فی کا پیش لگے گا۔ میں نے ایک اور کہا تھا کہ مزید فی کے جس کے ماضی میں 4 حروف ہوں گے صرف اس کے پر پیش لگے گا، اس میں تو 4 نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا حروف یعنی کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 ہو گئے، صرف 4، یہ پھر یاد رکھ لیجیے، اسی لیے میں نے جان دو کہ یہ سوال جن کے اندر یہ پہلی چابی میں، یہ کس میں 4 حروف ہوں گے، صرف ان کے اوپر شروع میں یو لگے گا، باقی کس 3 ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں پہ یا پہ زبر ہی رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر دوبارہ یاد ہو گیا سب کو کہ صرف جن میں 4 حروف ہوں گے نا ماضی کی چابی میں، تو ان کا جب آپ مضارع بنائیں گے تو پیش سے بنائیں گے، باقی سبھی کا زبر سے بنائیں گے، 3 ہوں 2 ہوں 6 ہوں 10 ہوں، کچھ بھی ہو جائے، آپ میں سے 4 کو دیکھتے ہیں تو اس میں کتنے حروف ہیں؟ تو اس لیے اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یختلف۔ اچھا دوسری بات، یختل نہیں ہوگا اس لیے کہ مزید فی کے سوائے 2 ابواب کے، وہ ہم ابھی پڑھے نہیں ہیں اس لیے ان کو چھوڑ دیا فی الحال۔ مزید فی کے سبھی ابواب کے نیچے مضارع کے تیسرے کے سیکنڈ میں زیر ہوتی ہے۔ علم سے بنایا آپ نے کیا؟ یعلم، حاسب سے یحاسب، اسلم سے یسلم، ویسے ہوگا اختلف یختلف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوائے 2 کے وہ جب آئیں گے تو ہم ان کو پڑھ لیں گے۔ جی اب چلیے، یختلفو یختلفون، یختلفو یختلفون،
تختلفو تختلفون تختلفو تختلفون اختلفو نختلفو اختلفو نختلفو چلیے کل پڑھا تو تھا لیکن پھر دوبارہ دہرا دیں تاکہ سبھی کا پکا ہو جائے. اس میں اختلاف ہے تو مضارع کا لیے حمزہ کدھر چلا گیا ہے؟ سر وہ گر جاتے ہیں کمزور ہے. کبھی کبھی گر جاتا ہے. اصل میں آخری خاص ساکن ہے, آگے ایک ساکن آ رہا تو دو ساکن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, تو حمزہ کبھی کبھار کمزور کی طرح ہو جاتا ہے, پھر ہم نے بلاخر اسی کو کھینچ کے نکال اور دیا. ویسے بھی یا لگا رہے تو یہ اختلافو تو مشکل ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا, نہیں. دوسرا مضارع میں علامت مضارع کے بعد والا حرف تقریباً ساکن ہوتا ہے. چلیے جی پھر پڑھیے سارے لوگ پڑھیے, چلیے میرے اشارے کے ساتھ. یختلفون تختلفو تختلفون اختلفو نختلفو تختلفو. آپ عربی پڑھائیں باقی ساری کلاس ترجمہ کریں گی. ہاں یختلفو وہ اختلاف کرتا ہے, یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہیں, نختلفو آپ اختلاف کرتے ہیں, تختلفون آپ سب اختلاف کرتے ہیں, اختلفو میں اختلاف کرتا ہوں, نختلفو ہم سب اختلاف کرتے ہیں, تختلفو. وہ الگ اختلاف کرتے چلیے ہیں. آپ عربی کے دو الفاظ ملا کے پڑھیں. جی 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 مضارع. یختلفو یختلفون یختلفو یختلفون تختلفو تختلفون تختلفو تختلفون اختلفو نختلفو اختلفو نختلفو تختلفو. چلیے بتائیے هل يختلف في الدين؟ لا یختلفو فی الدین. ہوتا تو بہت ہے, لیکن چلیے آپ لوگ نے لا کے لیے اشارے کریں, ٹھیک ہے, تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, هل يختلفون في الدين؟ لا یختلفون فی الدین. هل تختلف في الدين؟ لا یختلفو فی الدین. هل تختلفون في الدين؟ لا یختلفو فی الدین. اب اس سے عمل کیسے ہوگا اختلاف سے؟ اختلف اختلف. اور پڑھیے اختلف اختلف اختلفو اختلفو لا تختلف لا تختلف لا تختلفو. لا تختلف. چلیے آپ پر بھی پڑھائیں, باقی لوگ ترجمہ کریں گے. اختلف اختلاف کرو, اختلفو آپ سب اختلاف کرو, لا تختلف مت اختلاف کرو, لا تختلفو آپ سب مت اختلاف کرو. فائل اچھا چلیے پہلے سے نہیں میں ہی ہے, اس لیے آپ کو منع کیا جا رہا ہے, آپ نے واپس نفی میں جواب دینا ہے. لا تختلف, لا تختلف. اب آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے سیدھا سیدھا کہنا لا اختلف. وہ تو آرڈر ہے نا نہیں میں, صحیح ہے, میں بتا رہا تو آپ نے کہنا نہیں میں نہیں, تو اختلاف میں تو کرتی نہیں. ٹھیک ہے جی, پھر بتائیے لا تختلف لا تختلف لا تختلفو لا نختلفو. لا نختلفو. سر کہیں یہ عادت نہ بن جائے کہ ہم کسی کے سامنے کسی طرح بات کرنا شروع کر دیں. اب اس سے فاعل مفعول کیسے بنے گا؟ شروع میں کیا لگا دیں گے؟ مختلف مختلف اختلاف. جی پڑھیے مختلف 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 اختلاف اختلاف مختلف. مختلف. جی اختلاف میں زیر آئی تھی. ہاں ہم اس کو زبر پڑھتے ہیں, اختلاف نہیں کیجیے. یہ تو سر بڑے دن اختلاف رہ گئے. ہم نے دیکھیے گا آپ کبھی کافی دن رہ گئے اختلاف رکھتے نہیں نہیں کوشش کیجیے اس کو اختلاف ہی پڑھیں تو اچھا. اختلاف کریں, اختلاف کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے پڑھیے مختلف 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 اختلاف. اختلاف. یہ ہو گیا مکمل ٹیبل. تو آپ پڑھائیے فعل ماضی دیکھ کے پڑھیں, کوئی مسائل پریشانی کی ضرورت نہیں, اشاروں سے. اختلافا اختلافو اختلافا اختلافو اختلافتا اختلافتم اختلافتا اختلافتم اختلفتو اختلافنا اختلفتو اختلافنا اختلافت اختلافت. جی مضارع یختلف یختلفون یختلف سوری یختلفو یختلفون یختلفو یختلفون تختلفو تختلفون تختلفو تختلفون تختلفو تختلفون تختلفو تختلفون اختلفو نختلفو اختلفو نختلفو تختلفو. تختلفو. آپ بنائیے امر. اختلف ہماری طرح اختلف اختلفو اختلف اختلفو. لا تختلف لا تختلفو لا تختلف لا تختلفو. مختلف 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 اختلاف اختلاف. اس کی چابیاں صرف اس کی اختلاف یختلف اختلف اختلافا یختلف اختلف مختلف 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 مختلف
اختلاف. اختلاف. اب ہم مزید فی کے جو ابواب پڑھ چکے ہیں ان سبھی کی دفعہ تاکہ سب کی کیا ہو جائے ریویژن ہو جائے. پڑھیے اب باقی آپ بھی پڑھائیں تو بہتر ہے. جی آپ سیکنڈ لاسٹ بیٹا پڑھیے. علم يعلم علم علم يعلم علم معلم معلم تعلیم معلم معلم تعلیم. آپ بھی ٹرائی کیجیے. حاسب يحاسب حاسب حاسب يحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبہ محاسب محاسب محاسبہ. زبردست. نیکسٹ. اسلم يسلم اسلم اسلم يسلم اسلم مسلم 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 اسلام اسلام. نیکسٹ آپ جی. اختلف يختلف اختلف اختلف يختلف اختلف مختلف 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 اختلاف اختلاف. جزاکم اللہ خیر. یہ وہ جس میں ہم نے صفحہ نمبر 4 کا دوسرا اشارہ پڑھا ہے.